محترم ہومیوپیتھس، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ وطن عزیز میں ہمیشہ سے یہ گلہ رہا ہے، شکوہ رہا ہے کہ کالجوں میں پڑھائی اچھی نہیں ہوتی، کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی درست سمت میں رہنمائی کرنے والا نہیں۔ ایک سٹوڈنٹ جب کالج سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتا ہے تو پریکٹس کے حوالے سے اسے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، اور یوں معالجین کی کثیر تعداد کلینک کھولنے کے کچھ عرصہ بعد ہی مایوس ہو کر اس پروفیشن کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیتی ہے، اور ان کا ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ پاکستان میں ہومیوپیتھی کو لاکھ مسائل سے ہی، لیکن میری نظر میں سب سے بڑا مسئلہ معالجین کی نالائکی ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ سوسائٹی کو نتیجہ خیز کیسز نہیں دے سکے اور نہ نیک نامی کما سکے، اور اس کا ایک ثبوت کئی کالج بند ہو چکے ہیں۔ ہم مارکیٹ میں غیر معیاری مال بیچتے رہے اور آج اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ ایسی مثالیں بہت کم ہیں جہاں ایک قابل ہومیوپیتھ نے اپنے ہونہار شاگرد پیدا کیے ہیں، بہت کم۔ دوستو، یہ بات قابل تشویش ہے کہ ہومیوپیتھس کی نہایت قلیل تعداد پریکٹس کرتی ہے، اور شاید 5% سے بھی کم۔ باقی ڈپلومہ لے کر غائب ہو جاتے ہیں، اور جو پریکٹس کر رہے ہیں ان کی اکثریت بھی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی ریڈی میڈ دواؤں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ چونکہ مہنگائی میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور فارماسیوٹیکل کمپنیاں بھی اپنے پروڈکٹس کی قیمتیں آسمان تک لے جانے پر مجبور ہیں، لہذا سارا نزلہ مریض پر گرتا ہے، مریض کی جیب پر گرتا ہے۔ اور اس مہنگائی کا توڑ کیا ہو؟ میری نظر میں اگر پوٹینسی پریکٹس کی جائے تو وہ سستی پڑتی ہے۔ اس کی قیمت جتنی بھی بڑھ جائے، بہرحال سستی پڑتی ہے۔ دوستو، اور دیانتداری کی بات تو یہ ہے کہ اصل پریکٹس تو پوٹینسی پریکٹس ہی ہے، لیکن پوٹینسی پریکٹس میں ایک مشکل ہے کہ ہر کوئی اسے سمجھنے اور اس سے استفادہ کرنے سے قاصر ہے۔ سبب وہی ناقص تعلیم۔ اس کا حل کیا ہو؟ میں اسی موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک ایسی اکیڈمی کی ضرورت ہے جو نہ صرف کالج سے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس کو بلکہ کم تجربہ کار معالجین کی عملی رہنمائی اور تربیت کر سکے، جہاں کیس ٹیکنگ سے لے کر مریض کو تجویز دوا اور فالو اپ سے مطلع کیا جا سکے، جہاں اسٹوڈنٹس لائیو کیس ٹیکنگ دیکھیں، سیکھیں، اور سارا فالو اپ بھی ان کی نظروں میں ہو، ان کی نظروں کے سامنے ہو، جہاں تھیوری اور پریکٹیکل کا ملاپ ہو، اور یہ کام اکیڈمی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ بعض معالجین اور تنظیمیں اپنے وسائل کی مدد سے ہومیوپیتھی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ بعض فارماسیوٹیکل کمپنیاں بھی اس کار خیر میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال رہی ہیں، یقیناً قابل تعریف ہے۔ تاہم اس مقصد کے لیے باقاعدہ اکیڈمی کی عمارت تعمیر کر کے یہ بیڑا اٹھانا ملتان اکیڈمی آف کلاسیکل ہومیوپیتھی کو نصیب ہوا ہے۔
جی، ملتان اکیڈمی آف کلاسیکل ہومیوپیتھی، اور یہ سعادت ڈاکٹر خادم حسین خان کھیڑا کے نصیب ہوئی ہے، ان کے حصے میں آئی ہے۔ ساتھیوں، میں نے آج سے 25 سال قبل جب جارج ویتھالکس یونان میں اس کی کلاسیکل ہومیوپیتھک اکیڈمی کا دورہ کیا تو میری یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی کوئی اکیڈمی تعمیر ہونی چاہیے جو پریکٹیشنر حضرات کی روزمرہ پریکٹس میں رہنمائی کر سکے، انہیں عملی تعلیم دے سکے۔ جارج ویتھالکس کو اگر اس دور کا کینٹ ثانی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس مقصد کے لیے میں نے تقریباً تمام بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے مالکان سے بات کی۔ میں کئی برس ان کی جانب تکتا رہا، سب نے میری اس تجویز کی حمایت کی، سراہا، لیکن بدقسمتی سے اس تجویز کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ اس دوران حالات نے مجھے ملتان میں ڈاکٹر خادم حسین خان کھیڑا سے ملا دیا۔ ڈاکٹر کھیڑا نے اپنے ذاتی وسائل کی مدد سے ملتان میں ایک بڑے سیمینار کا انعقاد کیا۔ اتنا بڑا سیمینار جو تنظیموں یا اداروں کا کام ہوتا ہے، اس شخص نے اکیلے یہ کام کر دکھایا، جو یقیناً بڑی ہمت، ہومیوپیتھی سے سچی محبت اور جنون کا ثبوت ہے۔ اور آج ڈاکٹر صاحب نے ملتان میں اپنے ذاتی وسائل کی مدد سے، جی ہاں، ذاتی وسائل کی مدد سے کلاسیکل اکیڈمی آف ہومیوپیتھی کا سنگ بنیاد رکھا، اور ماشاءاللہ 6 ماہ کی قلیل مدت میں اس کی عمارت کھڑی کر دی۔ ایک ایسی اکیڈمی جس کی پورے پاکستان میں مثال نہیں ملتی کہ کسی شخص نے ذاتی طور پر کوئی اکیڈمی بنائی ہو، میری نظر میں تو نہیں ہے۔ یہ اکیڈمی ایک بڑے ہال پر مشتمل ہے جس میں 100 کے قریب افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس کے ساتھ 2 کمرے بنائے گئے ہیں جس میں تقریباً کم و بیش 20 افراد کی رہائش کا بندوبست ہے، تاکہ دور سے آنے والے حضرات اس میں سکونت اختیار کر سکیں۔ اکیڈمی سے متصل ایک بڑا گراؤنڈ ہے جہاں پر تقریباً 400 افراد کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں اکیڈمی کی چھت پر ایک بڑا ہال تعمیر کرنے کا ارادہ ہے، اور جس میں شاید 300 سے زائد افراد سما سکیں گے۔ دوستو، ہومیوپیتھی کی درس و تدریس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے پلان ہیں۔ آپ کے تعاون سے انشاءاللہ یہ پلان ہم آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارا سلوگن ہے ہومیوپیتھی سب کے لیے۔ یہ ادارہ خالصتاً غیر سیاسی کردار ادا کرے گا اور اس میں شرکت کے لیے دعوت عام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس اکیڈمی کے معرض وجود میں آنے کے بعد اب کسی کو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سکھانے والا نہیں۔ محترم ساتھیوں، یقین جانیے سنگل ریمیڈی پریکٹس میں ہی شفا یابی ہے۔ اگرچہ ہمیں آپ کی کمبینیشن پریکٹس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کو ایک مفید مشورہ ضرور دیں گے کہ پوٹنسی پریکٹس سیکھ لیں۔ آپ نہ صرف کامیاب ہو جائیں گے بلکہ آپ کے مالی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ جی، مالی وسائل۔ ملتان اکیڈمی آف کلاسیکل ہومیوپیتھی میں باقاعدہ ماہانہ لیکچرز بھی ہوا کریں گے۔ ہم آپ کو مختلف ماڈیولز متعارف کرائیں گے جن میں فلاسفی، میٹیریا میڈیکا، ریپرٹری، علامات کی تجزیہ کاری، کیس ٹیکنگ، سافٹ ویئر کی مدد سے کیس ٹیکنگ، مزاجی دواؤں کا انتخاب، میاز کا ہماری زندگی میں عمل دخل، اور لائیو کیس ٹیکنگ شامل ہوں گے۔ لائیو کیس ٹیکنگ ایک ایسی مثال ہے کہ جو بہت کم ملتی ہے۔
آپ پبلک کے سامنے کیس ٹیکنگ کریں، پھر ریپرٹائز کر کے ان کے سامنے دعا تجویز کریں، پھر مہینہ 2 مہینے 6 مہینے تک اس کا فالو اپ دیں، تاکہ اسٹوڈنٹس کا اعتماد قائم ہو کہ وہ واقعی جو استاد کہہ رہے ہیں عملی طور پر بھی ویسا ہو رہا ہے۔ اس طرح کا لائیو کیس ٹیکنگ کے سیمینار میری نظر میں کوئی نہیں گزرے، اور ہم یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ ہم مستقبل میں سوشل میڈیا کے توسط سے لیکچرز کو اور سیمینارز کو، ورکشاپس کو ویبینار کی شکل بھی دیں گے، تاکہ رجسٹرڈ معالجین گھر بیٹھے لاگ ان ہو سکیں اور انہیں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہم ملک بھر سے معروف ہومیوپیتھک شخصیات کو، معروف ڈاکٹرز کو لیکچر ڈیلیور کرنے کی دعوت بھی دیں گے، تاکہ یہ علم احسن طریقہ سے ٹرانسفر کیا جا سکے۔ جو بھی اس نیک کام میں اپنا ایسا ڈالنا چاہتا ہے، ویلکم، خوش آمدید۔ مذکورہ اکیڈمی میں محدود معالجین کے رہنے سہنے کی سہولت بھی، جیسا میں نے عرض کیا، فراہم کی جائے گی، تاکہ دور سے آنے والے اسٹوڈنٹس وہاں پر عارضی قیام بھی کر سکیں۔ ہم انشاءاللہ ساری تفاصیل آپ سے شیئر کریں گے، اور شاعر نے کہا تھا، جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ بہت شکریہ۔